الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت انا جعلناها فتنة للظالمین ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے امتحان کا موجب بنا دیا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے ثم ان لهم علینا لشوبا من حمیم پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ ملا کر پلایا جائے گا ثم ان مرجعهم لیل الجحیم پھر اخیر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کو فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کیا اور اس کے ساتھ جنت میں ان کے لیے جو انعامات ہیں ان انعامات کا اللہ نے تذکرہ فرمانے کے بعد تقابل کے طور پر جہنمیوں کی سزا اور جہنم کا تذکرہ فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم یہ جو اوپر ذکر ہوا کہ جنت میں جنتیوں کو بہترین رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، نعمتوں والے جنت میں ہوں گے، بڑے بڑے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جنت کی پاکیزہ شراب پئیں گے، ان کے لیے نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی۔ فرمایا یہ بہتر ہے اذالک خیر نزلا کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہے، یعنی جنتیوں کو جنت میں وہ تمام نعمتیں عطا ہوں گی جن کا تذکرہ ہوا، اور جو جہنمی ہیں انہیں جہنم میں ملے گا زقوم، تھوہر کا درخت، سینڈ کا درخت، اور یہ کانٹے دار اور بدبودار درخت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں مل جائے تو پوری دنیا کی چیزوں سے ذائقہ ختم ہو جائے، سب کی سب کڑوی ہو جائے۔ اور یہ کانٹے دار درخت ہے۔ مزید اس کی تفسیر اللہ خود فرماتے ہیں لَإِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ یہ زقوم ایسا درخت ہے کہ جو جہنم کی گہرائیوں سے اگتا ہے، یعنی اس کا محل ہے، اگنے کا محل جو ہے وہ جہنم کی گہرائیاں ہیں، آگ ہی کے اندر وہ نکلتا ہے، آگ ہی اس کی خوراک ہے اور آگ ہی میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ سخت کانٹے دار قسم کا، سخت بدبودار قسم کا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین اس زقوم کے درخت کے جو پھل ہیں یا جو خوشے ہیں وہ ایسے ہیں جس طرح سانپوں کے پھن ہوتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہاں پر سانپ ہیں، سانپوں کے پھن جیسے اس کے پھل ہیں، اور انتہائی بدبودار ہے، انتہائی کڑوا ہے، کھا نہیں سکیں گے، لیکن وہاں پر جو بھوک ہوگی وہ بھوک بھی اتنی شدت کی ہوگی کہ انہیں یہ سینڈ کا درخت کھانا پڑے گا، اور یہ اسے کھائیں گے، منہ میں ٹھونسیں گے، منہ کو چیرتا ہوا جب یہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر سزا ہی سزا ہے، کھانا سزا ہے، پینا سزا ہے، لیٹنا سزا ہے، رہنا سزا ہے،
ہر طریقے سے ہر عمل ان کا وہاں پر ہر کیفیت عذاب ہی عذاب ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ وہاں پر اسے کھائیں گے، بأمر مجبوری کھائیں گے، انہیں کھانا پڑے گا، کیونکہ بھوک اتنی شدت کی ہوگی کہ اس بدبودار اور سخت کانٹے دار درخت کو بھی یہ کھائیں گے، اور کھائیں گے پھر اپنے پیٹوں کو یہ بھریں گے، پھر جب انہیں پیاس لگے گی ثم ان لہم علینا لشوبا من حمیم، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی کیسا؟ تیل کی تلچھٹ سے بھی زیادہ گرم پانی انہیں پلایا جائے گا۔ جب اسے منہ کے قریب کریں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی گرمائش سے ان کے چہرے کا جو ہے وہ گوشت گر جائے گا، جھڑ جائے گا، ہونٹ جو ہے وہ سوج کر بڑے بڑے بن جائیں گے، اور پھر جب یہ پینے کی کوشش کریں گے ولا یسیغہ، وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا لیکن پھر بھی پئیں گے، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، اور جب پیٹ میں یہ پانی داخل ہوگا فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر کے باہر نکل آئے گا، اتنا سخت گرم پانی۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، فرمایا کہ ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں پر ہر قسم کی سزا ہی سزا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا، جب ان کے ایک چمڑا جل جائے گا اس کی جگہ دوسرا چمڑا بن جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر بن جائے گا، یوں ہی جو ہے وہ یہ سزا کے اندر پڑے رہیں گے۔ یہ سزا انہیں کیوں ملی؟ اللہ فرماتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، ان کے جو بڑے تھے وہ گمراہ تھے، وہ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے، وہ غلط رستے پہ تھے، وہ اللہ کے باغی تھے، وہ اللہ کے دشمن تھے۔ ان کے پاس ہدایت آئی لیکن انہوں نے آبا پرستی پھر بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں اپنے آبا پرستی کو، اپنی جو ہے وہ بزرگ پرستی کو ترجیح دی، اور اندھے ہو کر یہ والدین کے آبا و اجداد کے غلط رستے پہ چلتے رہے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پھر یہ بھی انہی کے قدم پر تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اس وجہ سے یہ جہنم میں پہنچ گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے پاس ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ پہلے منذرین ہے، زال کے نیچے زیر، اس سے مراد ڈرانے والے یعنی پیغمبر، اور دوسری آیت میں منذرین زال پر زبر ہے، اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ نہیں ڈرے، اب ان کا انجام دیکھ لو۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، جو اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان تمام سزاؤں سے بچ جائیں گے۔